پاکستانی امریکن کمیونٹی کی معروف سماجی ادبی شخصیت، رائٹر اور فائنینشیل ایڈوائزر سید جمال محسن کی نئی اور تیسری تصنیف امریکہ میں دائمی دھرنا کی تقریب رونمائی صوفی سوشل ڈے کیئر سینٹر میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت معروف اسکالر عتیق احمد صدیقی نے کی، جبکہ مامون ایمن کلیدی مقرر کے طور پر شریک ہوئے۔ کونسل جنرل عائشہ علی بطور مہمان خصوصی جلوہ افروز ہوئیں۔ پکولی کے زیر اہتمام اس تقریب میں نظامت کے فرائض عتیق قادری اور حماد خان نے ادا کیے، جبکہ وائس پریزیڈنٹ پکولی ایاز صدیقی نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی۔ تقریب سے افتخار بٹ، عتیق احمد صدیقی، حماد خان، مامون ایمن، کونسل جنرل محترمہ عائشہ علی، عتیق احمد، عثمان عباس، سعید حسن، ایان محسن، فرح محسن، پرویز محمود، مجیب لودھی، یونس ہمدم، ڈاکٹر شفیق، یوسف خان نے خطاب کیا۔ ڈائریکٹر صوفی سوشل ڈے کیئر افتخار بٹ نے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا اور بتایا کہ صوفی سوشل ڈے کیئر سینٹر ایسا ادارہ ہے جہاں مفت تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ صوفی سوشل ڈے کیئر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں کہ صوفی سوشل ڈے کیئر جو ہم نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، یہ 100% فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کونسل جنرل عائشہ علی کے ہمراہ جمال محسن کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ پکولی کی صدر عذرا ڈار نے اپنے خطاب میں جمال محسن کی علمی، کمیونٹی اور پکولی کے لیے خدمات کو سراہا۔ جمال محسن کے صاحبزادے ایان محسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرے والد نے اپنے بڑے بھائی کی طرح زیادہ وقت میڈیا میں گزارا ہے۔ انہوں نے اخبارات، کتاب اور میڈیا کے مختلف شعبوں سے اپنا تعلق جوڑے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے والد پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے اپنے والد کی تیسری کتاب کی رونمائی پر مبارکباد بھی دی۔ جمال محسن کی صاحبزادی فرح محسن نے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اپنے والدین کے ہمراہ یورپ کے دورے کو زندگی کا بہترین وقت قرار دیا۔ انہوں نے اپنے والد کی نئی کتاب پر انہیں مبارکباد دی۔ Thank you everyone for coming. In 2009, my father and I went on a trip to Europe. We spent a week in Spain doing a program where we spent time with Spanish natives so they could practice their English with us. جمال محسن کی پوری فیملی نے ان کی شادی کی 43ویں سالگرہ پر کیک کا تحفہ پیش کیا۔ تقریب کے دوسرے مرحلے سے پاکستان نیوز کے پبلشر مجید لودھی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اخباری دنیا میں کالم نگاری کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے مشکل شعبہ فنانس پر مسلسل لکھنا ہے۔ میں داد دیتا ہوں جمال محسن کو، جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے پاکستان نیوز میں یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مشہور کالم نگار اور ادیب یونس ہمدم نے کہا کہ جمال محسن ایک مشہور براڈ کاسٹر اور کالم نگار ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بے باک لکھاری ہیں۔ انہوں نے ان کی تیسری کتاب کی رونمائی پر انہیں مبارکباد دی۔ بابائے اردو ادب مامون ایمن نے جمال محسن کی کتاب پر اپنے تبصرے میں کہا کہ یہ صرف کتاب ہی نہیں، ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اس میں سرگوشی کی زبان میں جوانی، روزگار، کہانی اور بے شمار تجزیوں کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ جمال محسن نے کمال کر دیا ہے۔ جمال محسن نے پاکستانی امیگرینٹ پر کتاب لکھ کر بڑا احسان کیا ہے، جس پر کمیونٹی ان کی احسان مند ہے۔ جمال محسن نے کونسل جنرل عائشہ علی کو اپنی کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ کونسل جنرل عائشہ علی نے اپنے خطاب میں جمال محسن کو کتاب کی رونمائی پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جمال محسن کمیونٹی کی متحرک شخصیت ہیں، خصوصی طور پر جس طرح ان کی فیملی اور دوستوں نے ان کی کتاب پر اظہار خیال کیا ہے، بہت متاثر کن ہے۔ انہوں نے مسز جمال محسن اور ان کے بچوں کو بھی مبارکباد دی۔ اسکالر عتیق احمد نے تقریب کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ
کہ جمال محسن کی کتاب امریکہ میں دائمی دھرنا آج کے دور کی بہترین کتاب ہے۔ ان کی کتاب میں زیادہ تر نیو یارک میں آنے سے پہلے کی زندگی کا ذکر ہے۔ جمال محسن نے مقامی خطے کی سرزمین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، لیکن انہوں نے اپنے ماضی کو حال سے جوڑے رکھا، جس کا ذکر ان کی تمام کتابوں میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کبھی نہیں مرتا، کیونکہ ماضی کا ہمیشہ حال سے تعلق رہتا ہے۔ تقریب کے روح رواں جمال محسن نے اپنے خطاب میں تمام شرکاء کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عموماً کسی لکھاروں کو اپنی زندگی میں تعریفی کلمات بہت کم نصیب ہوتے ہیں، لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ آپ سب نے میری زندگی میں ہی مجھے خوش کر دیا۔ ایک فائنینشیل ایڈوائزر لوگوں کو پیسے بنانے کے طریقے بتاتا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دولت سے زیادہ دوست بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا اور یہ سلسلہ امریکہ آنے کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پروفیشن اور پیشن میں فرق رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب امریکہ میں دائمی دھرنے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، دراصل یہ ان امیگرینٹس کی کہانی ہے جنہوں نے امریکہ آ کر سخت محنت کی اور اپنا مقام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میری جد و جہد کی کہانی ہے۔ فراز صاحب نے غالباً اسی خیال کو فرمایا اس طرح، چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد۔ تو میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ تمام لوگ اس آرام والے دن، اس ٹھنڈ میں میری حوصلہ افزائی اور مبارکباد دینے یہاں تشریف لائیں۔ میں بحیثیت فائنینشیل ایڈوائزر میں لوگوں کو پیسوں سے مزید پیسے بنانے کی ترکیبیں بتاتا ہوں، مگر میں نے اپنی زندگی میں دولت سے زیادہ دوست بنائے ہیں اور میں صدر محفل عتیق احمد صدیقی کے انالیسس سے بالکل ایگری کرتے ہوئے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں ضرور موجود ہوں اور میرے یہاں بے شمار دوست موجود ہیں، لیکن میں نے جو نئے دوست یہاں بنائے ہیں وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے پرانے دوستوں کے۔ انہوں نے صوفی سوشل سینٹر کے ڈائریکٹر افتخار بٹ اور تمام شرکاء کی خدمات کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ لکھنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں گے۔